بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ اس دنیا میں کس شخص نے سب سے پہلے زنا کا ارتکاب کیا؟ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے، اور ہم آپ کو زنا کی ابتدا، اس کے آغاز اور سزا کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ زنا کیسا قبیح گناہ ہے اور زنا کے دنیا میں کیا اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس حوالے سے چند واقعات بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل کریں گے، تو آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسلام عزت و عصمت کو سب سے قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ اسی لیے زنا اسلامی معاشرے میں ایک گھناؤنا اور ناقابل معافی جرم ہے، اور اسلامی تعزیرات میں اس کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ یاد رہے کہ اسلام ان تمام راستوں کو بند کرتا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہوں، مثلاً بے پردگی، بے حیائی، اخلاط مرد و زن، مخلوط مجالس، زیب و زینت کی نمائش، زیورات کی جھنکار وغیرہ۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت میں زنا سے اس انداز سے روکا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا بہت ہی بری چیز ہے اور ایسا سخت گناہ ہے کہ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، یعنی اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زنا کی سزا یہ تھی کہ شادی شدہ عورتوں کو گھر کے اندر تاحیات قید کر دیا جاتا تھا اور غیر شادی شدہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ لیکن بعد میں یہ سزا منسوخ کر دی گئی اور اس کے بعد وہ سزا مقرر ہوئی جس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو آج کل اس گناہ میں اکثر لوگ شامل ہیں، خاص طور پر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی وقت پر نہیں کی اور اس وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان گھر والوں کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ حساب مانگے گا۔ یاد رہے کہ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سخت سزائیں ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں۔ یاد رہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی جنسی گناہ کا قصہ اپنے کسی دوست یا سہیلی کو سنایا ہے اور اس کو سن کر وہ بھی ایسا گناہ کرے تو اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ آپ ہی نے اس کو یہ راستہ بتایا ہے۔ پہلے تو چاہیے کہ خود کو ہر طرح کے گناہ سے دور رکھا جائے، اور اگر گناہ ہو گیا تو اس کو کم از کم بیان نہ کیا جائے۔ گناہ کو بیان کرنا گویا گناہ پر گواہ بنانے کے مترادف ہے۔ لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، جو ہماری آج کی ویڈیو کا بنیادی موضوع ہے۔ دوستو، کہتے ہیں جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی تو حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے
قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اقلمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہی اقلمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ میڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لائن نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل القیاس القیاس، اے پدر اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستو، روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا
آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور تاریخ عالم میں پہلا زنا بھی قابیل ہی نے کیا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا، اور یہی صورت زنا کی بھی ہے۔ زنا کے گناہ کا بوجھ بھی قابیل پر بھی ہوگا،